آباد ہائی کورٹ میں کل العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیسوں میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ مریم نواز کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی۔ بارش کے بعد کراچی کا تمام انفراسٹرکچر تباہ، بجلی کی مسلسل بندش۔ 5 روز بعد بھی شہر سے پانی کی نکاسی کیوں نہ ہو سکی؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف احمد جواد سے، رہنما مسلم لیگ نون شائستہ پرویز ملک سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما عاجز دھامرا سے۔ And a very warm welcome to the show. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ایک اہم ترین مقدمے کی سماعت ہونی ہے۔ عدالت کا 2 رکنی بینچ العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیس میں، اور یہ بڑے مشہور کیسز ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوں گے، میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت کرے گا۔ میاں نواز شریف نے کل عدالت میں طبی بنیاد پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ لندن میں علاج کے لیے موجود ہیں۔ نواز شریف صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ پنجاب حکومت نے منصوبے کے تحت ان کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ مریم نواز کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی۔ 12 اگست کو جب وہ نیب لاہور میں پیش ہونے کے لیے آئی تھی تو اس وقت شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، وہ تمام ویژولز آپ نے دیکھے، اور اسی کے باعث وہ پیشی منسوخ کرنا پڑی تھی۔ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی مریم نواز نے۔ نیب آفس کے باہر کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا تھا، اس کا الزام مریم نواز نے حکومت پر لگایا تھا، جبکہ حکومت نے اسے مسلم لیگ نون کی ایک طے شدہ منصوبہ اس کو قرار دیا تھا۔ اب ساری نگاہیں کل مریم نواز کی عدالت میں پیشی پر لگی ہوئی ہیں۔ مریم نواز نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے عوام کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ سب میاں نواز شریف کو واپس پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس وقت بنائی جب وہ ٹریول کر کے اسلام آباد کی طرف آ رہی تھی لاہور سے، اپنی پیشی کے لیے وہ اس قریبی علاقے میں موجود ہیں۔ بھیڑا کے علاقے میں انہوں نے ویڈیو بنائی اور کیا دکھایا، لیٹس واچ اٹ۔ بھی لوگ مجھے ملے، ان میں سے بہت ساری فیملیز جو تھیں کراچی کی تھیں، اور وہ سب میرے پاس آئے، انہوں نے میاں صاحب کا حال پوچھا، محبت کا اظہار کیا کہ ہم انتظار میں ہیں جب میاں صاحب نہ صرف واپس آئیں بلکہ پاکستان میں واپس آ کے چارج سنبھالیں اور لوگوں کو اس مصیبت سے آزاد کرائیں اور ترقی کے سفر پہ پاکستان کو واپس ڈالیں۔ تو آپ جو بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، پروپیگنڈا کر لیں، کرپشن کے نعرے لگا لیں، مذہب کارڈ استعمال کر لیں، غداری کارڈ استعمال کر لیں، جیلوں میں ڈال لیں، جھوٹے مقدمات بنا لیں، کام خود بولتا ہے۔ اور آپ میاں صاحب کی محبت، ان کے لیے سپورٹ آپ کم نہیں کر سکیں۔ مریم نواز کو ایون فیلڈ کیس میں 7 سال کی سزا ہوئی تھی، وہ اس کیس میں ضمانت پر رہا ہے۔ ایک نظر اگر ہمیں اس مقدمے پر ڈالیں تاکہ ریفریش ہو جائے کہ معاملہ کہاں پر تھا۔ نیب کی جانب سے دائر ایون فیلڈ ریفرنس میں 6 جولائی 2018 میں احتساب عدالت کا فیصلہ سامنے آیا تھا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس کیس میں مریم نواز کو 7 سال جبکہ کیپٹن محمد صفدر کو 1 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ نواز شریف کو آمدن سے زائد احساسات پر جبکہ مریم نواز کو والد کے اس جرم میں ساتھ دینے پر قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی گئیں۔ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن محمد صفدر کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سے متعلق تحقیقات میں نیب کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر علیحدہ 1 سال کی قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر انہوں نے نواز شریف پر 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کیا جبکہ مریم نواز پر 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ عائد کیا گیا۔ احتساب عدالت نے لندن میں قائم ایون پراپرٹی ضبط کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ اسی طرح مجموعی طور پر نواز شریف کو 11 سال اور مریم نواز کو 8 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ احتساب عدالت کے فیصلے میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 10 سال کے لیے عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی قرار دیا گیا تھا۔ تحریری فیصلے کے مطابق والد کے اثاثے چھپانے کی سازش میں مریم نواز کا مرکزی کردار رہا اور انہوں نے جعلی
ट्रस्ट डीड जमा कराई। ये वो वाक़यात है जिनका रिकैप हमने आपको दिया है। शाइस्ता साहिबा, नवाज शरीफ साहब ने इस रेफरेंस में अदालत को ये आगाह किया है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से उनका इलाज अभी तक नहीं हो सका बरतानिया में, क्योंकि अगर कोरोना खुदा ना खास्ता हो जाता तो वो वल्नरेबल स्टेटस पर है, उनके लिए जानलेवा भी हो सकता था। अब जो स्टेटस है बरतानिया का वो ये कि वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब ले रहे हैं पेशेंट्स को। कितना अरसा लगेगा नवाज शरीफ साहब का इलाज होने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया प्लीज़ फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, मैं आपको पता है कि कोरोना के हालात यूके में क्या थे, पाकिस्तान में भी क्या थे, और हॉस्पिटल्स नॉर्मल रूटीन में काम नहीं कर रहे थे बल्कि आउटडोर्स शट हुए हुए थे, और तमाम डॉक्टर्स, तमाम हॉस्पिटल्स वर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर कोरोना पेशेंट्स। तो मियाँ नवाज शरीफ का देखें, मैं आपको भी अब जो एक कंट्रोवर्सी है कि इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि वो यहाँ से गए और वो जैसे कोई धूल झोंक के आँखों में गए, हालांकि वो कोर्ट के तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हुकूमत की इजाज़त से गए, लेकिन अब ऐसे बिहेव किया जा रहा है जैसे पता नहीं किस तरह वो यहाँ से भाग के चले गए। ये वही हिसाब है जैसे प्राइम मिनिस्टर को कि डॉलर का महंगा होना उनको नहीं पता चला था, उनको उनकी बेगम से पता चला था। पेट्रोल महंगा होता है, आटा नहीं मिलता, चीनी महंगी हो जाती है, ये सब चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता चलती। अब इसी तरह उनको बीमारी का भी नहीं पता चलता। उन्हीं का सरकारी बनाया करदा बोर्ड, उनकी पंजाब हुकूमत जो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी है, उनकी हेल्थ मिनिस्टर, तमाम बना हुआ बोर्ड, उससे उन्होंने तस्दीक की। उनके अपने ज़ाती शौकत खानम के हॉस्पिटल के डॉक्टर ताहिर शमसी साहब जो हेमाटोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम कराची, उन सब की रिपोर्ट के बावजूद ही सेस के उनको चक्कर दिया गया, उनको उनकी हुकूमत ने चक्कर, वो अपनी जो हुकूमत है पंजाब गवर्नमेंट उस पर भी नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, वो तस्दीक करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको लेकिन assume कि नवाज शरीफ साहब की let's take it at face value, बिल्कुल ठीक रिपोर्ट्स थी, बिल्कुल ठीक वो वहां पर गए हैं, उनका फौरन इलाज होना चाहिए। नाउ वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड, बड़े महीने हो गए इस बात को। अंबर वो हम उस बात में ना जाएं कि क्या हुआ, तो वापस कब तक आएंगे, सवाल अभी है। जी, आपका बिल्कुल सवाल सही है अंबर। उनके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्लेटलेट्स की जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो नहीं हुआ कि वो यहाँ से गए और वो जाते ही वहाँ सेटल हो गया। वो अप एंड डाउन जा रहे हैं, जैसे ही उनके प्लेटलेट्स सेटल होंगे उनका इलाज शुरू होगा। देखें, यहाँ पे आप अगर आज आई वुड हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू यू अगर आप ताहिर शमसी साहब का जो इंटरव्यू है वो चला देते, कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो उनकी मल्टीपल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से जो उनका हार्ट का प्रॉब्लम है और जो प्रोसीजर होना है, उन्होंने कहा था कि यहाँ के डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर दिए थे, नोबडी वांटेड टू टच हिम। बिल्कुल तो उनके बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था जी, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाकर खुद कहा था कि बहुत बीमार है नवाज शरीफ साहब, लेकिन अब तो वहां पर ये तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, हम तो पूछ रहे हैं वापस कब आएंगे। नो, बट अब तो प्राइम मिनिस्टर वो भी डिनाई कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे नहीं धोखे में रखा गया। बहरहाल लीव दैट असाइड। देखें हमें उनकी जान जो है वो बहुत अजीज है, और कोर्ट से भी उनको ये, शहबाज शरीफ ने भी ये गारंटी दी थी कि जब भी डॉक्टर्स उनको अलाउ करेंगे और वो इस काबिल होंगे वो ज़रूर वापस आएंगे। और मेरी बात सुने, इज़ देयर एनी रीज़न कि वो पाकिस्तान वापस ना आए, जबकि वो पहले भी उनको पता था कि क्या होना है, और वो अपनी बीवी को जिस हालत में छोड़कर आए थे, आज अब 2 साल होने लगे हैं, तो वाई वुड ही नॉट कम नाउ? वो एक दिन भी नहीं लगाएंगे अगर उनके डॉक्टर्स उनको ट्रेवलिंग की इजाजत देंगे और उनकी सेहत उनको इजाजत देगी। देखिए, वो इनके खुशी के लिए तो नहीं है, वो जिस मकसद के लिए गए, वो जब तक वो मकसद पूरा नहीं होगा वो वापस नहीं आएंगे, और सेहतमंद होते ही इंशाल्लाह वो एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे, एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे और वो वापस आएंगे। अहमद जवाद साहब, अपनी जो हाजिर से इस्तिस्ना मांगा है नवाज शरीफ साहब ने, वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को लंदन में इलाज ना होने की मुकम्मल वजूहात बयान की गई हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत एक मंसूबे के तहत जमानत में तौसीह मुस्तरद करती है, और फिर उसके बाद ये तासुर क्रिएट किया जाता है जो शाइस्ता साहिबा कह रही हैं। क्यों मुस्तरद की गई उनकी जमानत? जब दी थी तो फिर आगे
بھی چلنے دیتے؟ فریہ دیکھیں، پہلے میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، تھوڑی دیر پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم تو اب یہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ وہ ٹھیک تھے یا ٹھیک نہیں تھے، وہ سیڑھیاں کیسے چڑھے، وہ وہاں پہ چائے پی رہے ہیں یا نہیں پی رہے، ان کی طبیعت اچھی ہے یا بری ہے. ہم تو اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جب وہ ایک فیصلہ ہے کہ ان کو 3 مہینے کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ پنجاب حکومت اس کا فیصلہ کرے گی. تو یہ تو ایک لیگل سٹینڈنگ ہے اس کیس کے حوالے سے. اب آپ اگر اس 3 مہینے کے بعد آپ کی میڈیکل رپورٹس کے بارے میں یا میڈیکل جو جواب ہے آپ کا اس کے حوالے سے آپ کی اپنی ایک پرسنل انٹرپریٹیشن ہے کہ چاہے اس میں 6 مہینے کرونا کے آپ لگا لیں یا آپ یہ کہیں کہ ابھی ان کے پلیٹلیٹس کا ہمیں نہیں پتہ ابھی علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ تو اب ساری ان کی انٹرپریٹیشن ہے. کبھی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی کرمنل کو جو سزا یافتہ ہو. اجازت دی آپ نے خود رپورٹس بنائی، کرونا بھی آیا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، تو کچھ مہینے اور صبر کر لیں، تھوڑی سی مزید توسیع کرنے میں کیا حرج تھا؟ کیا کوئی خاص پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کرونا کے تقریباً 3-4 مہینے آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے بالکل کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس نہیں کی. لیکن اب جب کہ کرونا کے بعد فلائٹ شروع ہو گئی ہیں، آپ کی کرکٹ ٹیم انگلینڈ میں کھیل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کس اب بندش کی بات کر رہی ہیں؟ فلائٹس چل رہی ہیں، اب جس نے آنا ہے جس نے جانا ہے، لوگ اپنی ویکیشنز گزار کے انگلینڈ سے واپس آ گئے ہیں. تو ابھی وہ کرونا شرونا والی بات نہیں چلتی، ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، نارملائز ہو گئی ہیں چیزیں. جی شائستہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ فریہ میں 2 باتیں کرنا چاہوں گی. ایک تو میرے بھائی نے شاید وہ جو انڈرٹیکنگ ہے اس کو پڑھا نہیں ہے. آئی ووڈ ایڈوائز ہم کہ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں. اس پہ لکھا ہے کہ وین دا ڈاکٹرز الاؤ اور ان کی صحت ٹھیک ہو تو وہ واپس آئیں گے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے یہ بھی ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن will be in touch with him اور وہ مسلسل ان سے رابطے میں رہیں گے اور بھیجیں گے. تو ان کے پاس ان کا ہائی کمیشن وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس سے رابطہ کریں. اور جو رپورٹس ہر 6 مہینے بعد کورٹس میں سبمٹ ہو رہی ہیں، 6 مہینے وہ جس کا فورتھ نائٹلی اٹس سپوز ٹو بی سبمٹڈ، وہ ہو رہی ہیں کورٹ میں سبمٹ. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت یہ جو انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے یہ ڈرامہ ہے کوئی نہیں. یہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے یہ کس دن سے قصہ چلا ہے. جس دن 2 سال کی ان کی رپورٹ آئی ہے کارکردگی کی، اس دن سے یہ چکر چلا ہے کہ لوگوں کو ڈائیورٹ کر سکیں کہ لوگ اب تو گلی گلی محلے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے انہوں نے. تو یہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کبھی کوئی ڈرامہ ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کیا، وہ رپورٹ بھی ہم منگا لیتے ہیں، ہمارے پاس بھی آ گیا وہ رپورٹ. شاید سب ایک بریک پہ جا رہے ہیں، رپورٹ منگا لیتے ہیں اس میں کیا ہے. لیکن جو گلی گلی محلے کی بات آپ کری ہیں وہ تو آج خود ٹویٹ کری ہیں کہ گلی گلی محلے لوگ پوچھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں. سو پھر دین ایک کلیئر پکچر ہو کہ انہوں نے کب واپس آنا ہے. یہ تو مریم نواز صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کہہ رہا ہے. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کل مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے اور نواز شریف صاحب نے استثناء عدالت سے یہ کہہ کے مانگی ہے کہ پنجاب حکومت نے ان ادر ورڈز ایک قسم کی فیئر گیم نہیں کی ہے. نسیم صدیقی صاحب ہمارے بیورو ہیڈ ہے اسلام آباد کے، مگر اس وقت موجود ہیں برطانیہ میں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس صدیقی صاحب. وہاں برطانیہ کی کیا اطلاعات ہیں؟ ہاسپٹلز دوبارہ آپریشنل ہوئے ہیں؟ یہ نواز شریف صاحب کے علاج کے حوالے سے کوئی خبر ہو تو ہمیں بتائیں. دیکھیں نارملی تو یہاں پہ ابھی اس طرح آپریشنل نہیں ہوئے جیسے کہ نارمل حالات میں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی جو اسپیشل کیسز ہیں اور کرٹیکل کیسز ہیں ان کو NHS نے اور ہاسپٹلز نے لینا شروع کر دیا ہے. لیکن جن لوگوں کا پرائیویٹ علاج ہونا ہوتا ہے، جن کے پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں، پرائیوٹ ہاسپٹل سے وہ کرواتے ہیں، انہوں نے تو پہلے سے جو ہے اپنے کسٹمرز کو ڈیل کرنا شروع کر دیا تھا. اب یہاں پہ کورونا کا بھی حالات بہت بہتر ہیں. لنڈن میں اس وقت بالکل نارمل لائف ہے، ٹرانسپورٹ پہ رش ہے، لوگوں کا آنا جانا، ریسٹورینٹس کے اندر کافی رش نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ کافی حد تک نارمل حالات نظر آ گئے. میاں نواز شریف بھی جو ہے وہ اکثر صبح اپنے گھر سے نکل کے تقریباً 15 منٹ کی واک کے اوپر 1 ہائٹ پارک پہ حسین نواز کا آفس ہے تو وہاں اکثر آ جاتے ہیں. اس کے بعد شام کو 5 ساڑھے 5 بجے ان کے گھر کے سامنے ہائٹ پارک ہے تو وہ وہاں پہ تقریباً واک کرنے کے لیے ضرور جاتے ہیں. تو جب سے وہ آئے ہیں ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ یہاں پہ ہوئے، لیکن کوئی ان کا پراپر علاج ابھی تک یہاں پہ شروع نہیں ہوا. اور ماشاءاللہ وہ ایک ہیلدی لائف یہاں پہ گزار رہے ہیں اپنے
जो भी जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशंस हैं इस हवाले से, क्या आपको लगता है वो रिजर्वेशंस ठीक हैं? देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन इस लिहाज से ठीक है कि जिस तरह पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ लंदन आने के लिए कह रहे थे और उनको इलाज के लिए यहाँ भिजवाना था, और जो प्लेटलेट्स वाला मसला था, अदालत भी कह रही थी कि आप ट्यूसडे तक फैसला करें या गारंटी दें कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा, तो वो एक जो बड़ी क्रिटिकल उनकी सूरत हाल लग रही थी, वो एक जब पाकिस्तान में वो जहाज पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी इतनी तबीयत खराब है। फिर लंदन आने के बाद कोई भी उनके इतने ज़्यादा टेस्ट या इलाज नहीं हुए, और आपने देखा कि वो कॉफ़ी शॉप में भी नजर आए, वो वॉक करते भी नजर आए। तो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि उनकी इतनी तबीयत खराब। जो PMLN कह रही है कि उनको वहाँ के हाई कमीशन से पता करना चाहिए, हाई कमीशन का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से पाकिस्तान एम्बेसी का? देखिए, यहाँ पे प्राइवेट अगर इलाज हो रहा होता है तो कोई भी डॉक्टर जो है वो आपको किसी की भी प्राइवेट रिपोर्ट नहीं दे सकता अनलेस के जो पेशेंट है वो खुद उसको रिलीज करे। तो अगर हाई कमीशन किसी डॉक्टर्स के साथ राब्ता करती है या केस, सिद्दीकी साहब सॉरी मैं आपकी बात में मुखल हो रही हूँ, ये तो एक स्पेशल केस है, तो गवर्नमेंट की इजाज़त से आए हैं और गवर्नमेंट की कस्टडी में इन अवे होंगे, तो उसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी की तमाम शिकें इम्प्लीमेंट होंगी। पर ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप खुद लंदन में बहुत अरसा रह चुकी हैं, आपने यहाँ तालीम भी हासिल की, आपने यहाँ रिपोर्टिंग भी की, आपको मालूम है कि लंदन या यूके इज़ अ फ्री कंट्री। जब आप इस मुल्क में दाखिल हो जाते हैं तो आपकी प्राइवेसी, आपकी प्राइवेट लाइफ, वो किसी भी सूरत हाल में हो, आप गवर्नमेंट के थ्रू आए हो या प्राइवेटली आए हो, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो चाहिए तो ये है कि नवाज शरीफ वगैरह या PMLN यहाँ के डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो है उनको जारी करें, लेकिन वो कोई रिपोर्ट्स भी जारी नहीं कर रहे या कोई उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली वो मकसद खत्म हो जाता है जिसके लिए वो पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया जिस इलाज के लिए आए थे, वो इलाज कहीं होता हुआ नजर नहीं आया। राइट, आजिज धामरा साहब, पीपल्स पार्टी का इस हवाले से कोई है या आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट और PMLN के मामलात हैं, ये आपस में इसको डील कर लें? देखें फरिया, पहली बात तो ये है कि ये PMLN का अपना हेडेक है कि उनके कायद जो है वो कब वापस आ रहे हैं। बहरहाल ये मुल्क में 15 दिन से जो एक नया बहस शुरू कर दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, तो ये पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये डाइवर्ट करना चाहते हैं सारी सूरत हाल को, क्योंकि पाकिस्तान में अब बारिशों की सूरत हाल के बाद कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कौम जो है वो बिल्कुल परेशान है और सैलाब की एक सूरत हाल जो है वो बिल्कुल पैदा हो चुकी है। मगर प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले शहर, उसके अवाम से हमदर्दी करने के बजाय उन्होंने सारी पार्टी को एक खबरनामा PTI के तौर पर शाम 7 बजे से 12 बजे तक एक ही काम के पीछे लगा दिया है। देखें, पाकिस्तान के अवाम जो मुसीबत में घिरे हुए हैं, उनको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार हैं या वो अभी इलाज करवा रहे हैं। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है धामरा साहब, ये आप जरा जाए ना सड़कों पे, वहाँ पे जो DHA में या लियारी में या दीगर जगहों पे लोग फंसे हुए हैं, उनसे पूछ के देखें तो सही कि क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी उनका मसला है, देखें क्या कहते हैं वो। देखें, मैं अगेन कह रहा हूँ कि न सिर्फ बारिशों की वजह से मगर कौम जो है अब वो महंगाई की वजह से सख्त किस्म की चक्की में पिस रही है, और ये इसका इदराक जो है वो हुक्मरानों को है, इसलिए इन्होंने एक नवाज शरीफ कहानी शुरू कर दी है। देखें जी, आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपसे कोई हाथ हो गया या पाकिस्तान के एटमी मुल्क के एक सरबराह को, वजीर आजम को कोई ट्रक की बत्ती के पीछे चलाने में कामयाब हो गया या कोई धोखे देने में कामयाब हो गया, तो ये आपका मैटर है, आप कौम को जवाब दें। पहले तो आप जवाब दें कि बीमार थे या नहीं थे, क्योंकि आपने पूरी काबीना को शटअप कॉल दी थी कि कोई नवाज शरीफ के ऊपर सियासत नहीं करेगा, मगर आज आप नवाज शरीफ के ऊपर सियासत कर रहे हैं। तो ठीक है, आप चले जाएं, अदालत में चले जाएं, हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सारे इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, आप वहां जाएं, अपना काम करें। मगर ये सारे टॉक शोज, उसमें आपकी पार्टी बजाय अवाम को रिलीफ देने का, कोई सवाल का जवाब देने के बजाय सिर्फ नवाज शरीफ पे अगर खड़ी रहेगी तो इसमें कोई शक नहीं कि ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। इनको अवाम को मुतमिन करने के लिए कोई जवाब नहीं है, और ये भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और सदर ममलकत, जिनका अपना शहर है कराची, मगर वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। ये आपसे मैं कराची के ऊपर आपसे इन डेप्थ पूछूंगी, मुझे ब्रेक पे जाना है, आई कम टू यू सर। लेकिन क्योंकि शाइस्ता साहिबा आपने खास तौर पे अंडरटेकिंग किया, मेरे सामने है अंडरटेकिंग, आपने कहा गवर्नमेंट इसको पढ़े, यकीनन मैं गवर्नमेंट के सामने अभी रखूंगी, लेकिन इसमें एक बात जो बड़ा क्लियरली लिखी हुई है शहबाज शरीफ साहब के सिग्नेचर के साथ, वो कह
کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف will be back within 4 weeks or as and when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan. So basically 4 weeks کی یہ undertaking تھی, اس کے بعد اس کا جو procedure government کہہ رہی ہے اس کے ساتھ comply تو کر لیں میم, ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں آنا ہم نے. کر رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں, یہ ان کے پاس رپورٹس آتی ہیں ایز اگریڈ, اور آپ نے خود پڑھا ہے ایز اینڈ وین دا ڈاکٹرز, یہ آپ نے پڑھا ہے نا خود. تو ایز اینڈ وین جب ڈاکٹرز ان کو الاؤ کریں گے وہ ایک لمحے نہیں ٹھہریں گے. میں آپ کو یقین, یاد پوری پارٹی آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ ایز اینڈ وین دا ڈاکٹرز الاؤ ہی ول کم. دیکھیں ان کے پاس یہ صرف, میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور میرے بھائی ڈھامرا صاحب نے بھی بتایا ہے کہ دیر آر ملٹیپل ایشوز, بحران پہ بحران پہ بحران اس ملک میں. چینی 110 ہو گئی ہے. یہ میں پوچھ رہی ہوں ایک اور, آگے اس میں لکھا I further undertake to provide the periodical medical reports of the doctor. جی آ رہی ہے فریہ, رپورٹ آ رہی ہے by the embassy. فریہ یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, آ رہی ہے نہیں تو دیکھیں نا, یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں ہماری رپورٹس کورٹ میں جا رہی ہیں, اور مجھے کاپی بھیج سکتے. میری بات سنیں, میرے پاس تو کاپی نہیں ہے لیکن آپ بلائیں. Can I request for a copy? اب میری بات سنیں, آپ اپنی ہائی کمیشن کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ کیوں نہیں کچھ ایکشن لیتے اگر ایسی بات ہے. ابھی آپ نے سنا ہمارے برٹش کمپینین ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ وہاں کا رول الگ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پریویسی آف اے پرسن ہے. ہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی نے کہا کہ وہ جس طرح ایئرپورٹ, جس طرح جہاز پہ سیڑھیاں چڑھ کے گئے, I was there at the airport. وہ گاڑی سے گئے, گاڑی ریمپ تک گئی ہے اور وہ لفٹر سے اوپر اٹھایا گیا ہے اور لفٹر سے وہ جہاز کے اندر گئے. سو پلیز جو ہم باتیں کرتے ہیں نا, اگر ہم ان سب کو ویریفائی کر لیں اور اگر ہم ان کی سورس کا پتہ کر لیں. اس وقت تو سب لوگ کہانی 10 دن ہو گئے ہیں سوائے اس بات کے صاحب نے مجھے بتایا تھا آن مائی پروگرام کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ہیلپ لے لیں. ہی ریفیوزڈ. He said میں خود جانا چاہتا ہوں. تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی تھی, اینڈ آپ کو میں بتاؤں تارڑ صاحب از دا رائٹ پرسن. وہ رپورٹس جی میں نے لفٹر سے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صدیقی صاحب. I was there at the airport. وہ نیچے سیڑھیاں چڑھ کے جہاز پہ نہیں گئے, وہ جہاز پہ گاڑی سے ان کو جہاز تک لفٹر پہ لے کر گئے. سو پلیز آپ ورڈز کو سمجھیں اور مطلب مت لوگوں کو کنفیوز کریں. رپورٹس کی طرح میڈیکل رپورٹس کی طرح ریلیز کر دیں, یہ میڈیکل رپورٹس جاری کر دیں کل. میری بات سنیں, میڈیکل رپورٹس جہاں جمع کرانی ہوتی ہیں وہاں جمع ہو رہی ہیں. مطلب میرے پاس تو نہیں جمع ہونی کر دیں نا, میڈیا کو ریلیز کر دیں. جہاں جگہ کرانی صاحب آپ کا مطلب ہے ایمبیسی. سیکرٹ تو نہیں ہے نا. The Pakistan embassy has all these reports as undertaken by Shehbaz Sharif صاحب. They have a record of all these reports. دیکھیں جی بات سمپل ہے کہ ہم خواہشات پر تو نہیں چلیں گے. میری بات سنیں, وہ یہاں کے ڈاکٹرز کا کام ہے, اس میں میری تو کوئی وہ نہیں ہے نا. یہاں کے ڈاکٹرز کا وہ طریقہ کار تھا. اب وہاں کے ڈاکٹرز کا جو طریقہ کار ہوگا وہ وہاں پہ ویسے فالو ہوگا. تو اگر وہ ڈاکٹرز وہاں کے جتنی ریلیز کرتے ہیں رپورٹ وہ یہاں جمع ہوتی ہے, اور اگر اتنی تکلیف ہے تو یہ جی چلے جائیں فورمز پہ, میں کیوں کروا دوں. بات سنیں, میرے پاس تو نہیں آنی نا رپورٹ. پی ایم ایل این کر دے نا کہ دیکھیں یہ ان کی پیریوڈک رپورٹس ہیں. رائٹ, آپ کے کہنے سے ریلیز کریں اور پی ایم ایل این کو. رائٹ, وہ تو کر ہی نہیں سکتے نا. ہم ایک بریک لیتے ہیں اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. اسی انڈرٹیکنگ کی جس کی ہم بات کرتے ہیں احمد جواد صاحب, اس میں آلسو یہ کہا ہے, بلکہ ہم سب کو یہ دکھا دیں, ناٹ جسٹ فار احمد جواد صاحب, آئی آلسو انڈرٹیک that if at any stage the federal government, and obviously here Ahmad Jawad Sahab is federal government, has credible information that Mia Mohammad Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan's High Commission would have a right to meet with his physicians
to verify or confirm about his health. So پہلے تو آپ بتائیں credible information آپ کے پاس ہے, پہلے بھی آپ نے کہا تھا credible information ہے, ہم جانے دے رہے ہیں, اب کون سی credible information ہے, اس پہ آپ لوگ شور ہیں کہ ٹھیک ہے یہ انفارمیشن؟ دیکھیں فریحہ, اس میں اسی انڈرٹیکنگ میں آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے یہ انڈرٹیکنگ دی ہے میاں شہباز شریف نے, انہوں نے اس میں یہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ پیریوڈک رپورٹس دیں گے میڈیکل کی. پلیز مجھے اور وہ رپورٹس جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں نہیں پہلے مجھے یہ تو پھر مجھے میرے بیٹھنے کا فائدہ کیا اگر انہی کو سننا ہے آپ نے صرف, تو مجھے بھی آپ بات کرنے دیں نا, انہوں نے تو کافی لمبی بات کی ہے. دیکھیں اب اس میں شہباز شریف کی یہ جو ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی جواب دینا دے لیں, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ جو پیریوڈک رپورٹس انہوں نے جمع کروائی ہیں وہ رپورٹس جو ہیں وہ میڈیا کو ریلیز کر دیں. دیکھیں جی پچھلے 7-8 مہینے میں یہ پیریوڈک رپورٹس ہیں, ریلیز کر دیں. اور نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو اس بحث میں اب پڑھ نہیں رہے. اب بڑا سمپل سا کیس ہے, ایک مجرم ہے, اس کو 3 مہینے کا ایک ریلیف دیا گیا تھا کہ وہ علاج کی غرض سے جائے. اس کو ان لمیٹڈ نہیں چھوڑا جا سکتا, اس کو انڈیفینٹ نہیں چھوڑا جا سکتا, اس کو مجرم کی انٹرپریٹیشن پہ نہیں چھوڑا جا سکتا, اس کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ کار ہے اور اس میں گورنمنٹ کی کنسلٹیشن ہے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 28 جولائی کو سبمٹ ہوئی ہیں, اور جی ان کے لائر محمد امجد پرویز نے they are available online also. کائنڈلی میرے بھائی کو کہیں کہ وہ آن لائن بھی جا کے پڑھ لیں, اور میں نے آپ کو بھی بھیجی ہے, آپ بھی دیکھ لیں. یہ 28 جولائی کو سبمٹ ہوئی ہے اور اس کو آپ دیکھ لیں. دیکھیں, اور اگر ان کو کوئی شکایت ہے, اگر ان کو شکایت ہے تو دیر آر فورمز بھائی, یہاں بیٹھ کے روز آپ کیوں میڈیا ٹرائل کرتے ہیں؟ ہم تو قانونی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس آ جائیں. آپ جائیں آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں, یہاں بیٹھ کے میڈیا ٹرائل مت کریں. تو قانونی طریقے سے لے کے آنا ہے نا, غیر قانونی طریقے سے تو نہیں ان کو لے کے آئیں. دیکھیں جب رپورٹ لائن پہ موجود ہے آپ جا کر دیکھیں. میں نے فریہ کو بھی بھیجی ہے, آپ مجھے اپنا نمبر بھیجیں, میں آپ کو بھی بھیج دیتی ہوں. 28 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ میں ہو گیا ہے کہ کل آپ کو یہ قانون کے سامنے پیش کرنی پڑے گی. 28 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے, آن لائن بھی موجود ہے. میرا بھائی بھی جا کے دیکھے, اور فریہ آپ کو بھی میں نے بھیجا ہے. اگر آپ مجھے ان کا نمبر بھیجیں گی میں ان کو بھی بھیج دیتی ہوں, آپ مجھے ان کا نمبر بھیج دیں. اگر اجازت ہے دھامرا صاحب کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ کراچی کے معاملہ بھی میں. دھامرا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے بھی کام کرنا کوئی نہیں. جی ٹھیک ہے, شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم سے مطلب پیسوں کا مسئلہ ہے, ہمارے پاس پیسے اس وقت نہیں ہیں, لیکن اگر ہوتے بھی تو $10 ارب سندھ حکومت کو نہیں دیتے. یہ شبلی فراز صاحب نے کہا ہے. یور کامنٹس دھامرا صاحب؟ دیکھیں وہ بیچارے شبلی فراز تو انہوں نے اس کو ایسا پھنسا دیا ایسی منسٹری میں جسے ڈیلی غلط بیانی کرواتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب BRT کے افتتاح کے 4 دن پہلے شبلی فراز نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ناکام منصوبہ ہے اور ہم اس کا فیلیور مانتے ہیں. 4 دن کے بعد KPK کی حکومت نے پرائم منسٹر سے افتتاح کرا لیا. تو شبلی فراز کی باتوں کو آپ سیریس نہ لیں. اور کیونکہ یہ پیسے اومنی اور رہنماؤں کی جیب میں چلے جاتے اور آپ کی قیادت غائب ہے. میں اگین کہہ رہا ہوں شبلی فراز کی باتوں کو آپ سیریس نہ لیں. پہلے تو وہ یہ بتائیں کہ جو سبسڈی 3 ارب روپے جو ترین صاحب کی جیب میں چلی گئی اور ترین صاحب لنڈن میں بیٹھے ہیں, شبلی فراز یہ بھی بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس چور کا مطالبہ واپسی کا کیوں نہیں کرتے ہیں. یہ بڑے کریڈیبل لوگ ہیں نا, انڈیپینڈنٹ اور کریڈیبل لوگ ہیں. اور دوسری بات دیکھیں, کراچی کو کوئی بھی گورنمنٹ یکسر ٹھیک نہیں کر سکتی. کراچی کے لیے تمام حکومتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کام کرنا پڑے گا. صوبائی گورنمنٹ کے پاس بھی وہ فنڈنگ نہیں ہے جو کراچی کو یکسر ٹھیک کر دے. جتنا اس کا جتنی کیپیسٹی ہے فائنینشلی وہ وہاں پہ کام کر رہی ہے. فیڈرل کو بھی اپنا حصہ ملانا ہوگا. ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اور یہ بلاخر اس پہ آئے. پہلے یہ کہتے تھے ہم سندھ گورنمنٹ سے بات ہی نہیں کریں گے. اب کوآرڈینیشن کمیٹی تو بنی مگر حالیہ بارشوں میں چیف منسٹر سندھ تو آپ کو پانی میں نظر آئے, مگر شبلی فراز کی حکومت کے تمام
एंड वेलकम बैक। ये मोहम्मद अमजद परवेज साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये रिपोर्ट जो हमें भेजी है शाइस्ता साहिबा ने, तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये उन्होंने सबमिट कराई और इसमें लिखा हुआ है कि जो नवाज शरीफ साहब की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट है उसमें साथ अटेस्टेड कॉपीज़ भी हैं और फिर साथ में एक डायग्नोसिस का भी लेटर है जो कि हॉस्पिटल के लेटर हेड पर है, मिस्टर डेविड आर लॉरेंस। एंड देन उसमें वो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि तफसीलन फिर मैं आपको बताऊंगी। आई हैव नॉट रेड थ्रू दैम सो आई कांट शेयर दैम विद यू इन कॉन्फिडेंस। लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हमें शायद साहिबा ने भेजी हैं, मिल गई हैं, एंड आपकी अमानत मैं आप तक भी पहुंचा दूंगी। एंड देन वी कैन सी के इस मामले में आगे कहाँ जाना है। और ये यही कॉपीज़ हैं जो हाई कोर्ट को भी भेजी गई हैं, एग्जैक्टली यही कॉपीज़। सो देन लेट